بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس قصص القرآن کی 19 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم نوح علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی نوح علیہ السلام، ان کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے بارے میں ہم گزشتہ کچھ چند کلاسز سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ان کلاسز کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں بیان فرمایا ہے، ہم اس پہ صحیح معنی میں ایمان لے کے آئیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ تعالیٰ، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما لے جو تیری گواہی دینے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو گزشتہ چند کلاسز سے چل رہا ہے، اس کا میں پہلے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جانا تھا کہ نوح علیہ السلام کی جو ولادت ہے، نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو روایات آئی ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرون 10 قرون تھے، اور یہ قرن جو ہے لازمی نہیں ہے کہ 100 سال کی ایک صدی کو بولا جائے، بلکہ قرن عربی میں ایک نسل پہ بھی بولا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، تو ایک نسل بھی قرن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس میں یہ موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرون تھے، 10 قرن تھے۔ یہ قرون جیسے بتایا گیا لازمی نہیں کہ ایک صدی کو بولا جائے، بلکہ ایک نسل پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک عجیب بات یہ بھی جانی تھی کہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 دفعہ آیا ہے، 43 دفعہ آیا ہے، جس میں نوح علیہ السلام کا اکیلا لفظ 28 دفعہ ہے، اور مضاف الیہ کر کے، یعنی جیسے قوم نوح یا امرأۃ نوح اس طرح کر کے ذکر کیا جائے، 28 دفعہ جو ہے وہ اکیلے نوح علیہ السلام کا لفظ آیا ہے، اور 43 سے جو باقی بنتے ہیں 15 دفعہ وہ ان کا مضاف الیہ کے ہو کے آیا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا ذکر جن صورتوں میں آیا ہے ان صورتوں کی تعداد بھی 28 ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو صورت ہے، صورت نوح، یہ قرآن مجید میں 71 نمبر پہ ہے، اور اس کی آیات بھی 28 ہیں۔ اسی طرح صورت نوح سے پیچھے صورتیں آئی ہیں وہ بھی 43 ہیں۔ صورت نوح کے بعد جو صورتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ 43 ہیں، جن میں سورۃ نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوا ہے، اور 28 صورتوں میں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، یعنی گویا کہ پہلے 43، پھر 28، پھر 43، اور اس طرح کر کے 114 صورتیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ سورۃ نوح علیہ السلام کے بارے میں جو سورۃ نوح ہے اس کی آیات بھی 28 ہے۔ بہرحال اس پہ ہم جو ہے وہ جان چکے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام جب بھیجے گئے تھے وہ پہلے رسول تھے، اس لیے کہ ان سے پہلے کی جو نسلیں گزری تھیں وہ ایمان اور اسلام پہ تھیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر کفر پیدا ہوا اور شرک پیدا ہوا، اور ان کے جو ہے وہ ایسے، یعنی 5 بڑے ان کے بزرگ تھے جن کے انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے، اور ان کی عبادت میں آہستہ آہستہ نسل پر نسل اس پہ آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کیا دی ہے، قرآن مجید نے اس کو بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے سورۃ نوح کے اندر،
کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے اس طرح کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بتایا گیا ہے کہ الف سنۃ الا 50 عاما، الف سنۃ 1000 سال، الا 50 عاما سوائے 50 سال کے۔ اب عربی قرآن مجید کا انداز عجیب ہے کہ دو الفاظ استعمال کر دیے ہیں، سنۃ اور عام۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یعنی جب آپ بولیں کہ میں 10 دن جو ہے وہ نہیں آؤں گا، 1 دن آؤں گا، تو 10 اور 1، تو اس کے ساتھ میں لفظ دن ہی لگا رہا ہوں، 10 دن اور 1 دن۔ اور اگر میں کہوں کہ میں 10 دن نہیں آؤں گا، 10 گھنٹے آؤں گا، کچھ ایسے گھنٹہ اور دن میں عربی زبان میں اسی طرح لفظ چینج کر دیا۔ جب 950 بولا، 950 بولا تو اس کے ساتھ سنتن بول دیا، اور جب 50 بولا تو اس کے ساتھ لفظ عامن بول دیا۔ اب یہاں پہ مفسرین میں بہت بڑی بحث ہے کہ یہ سنتن اور عامن میں فرق کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ چند باتیں اور بھی یہاں پوائنٹ کے طور پہ جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ۔ لبث کے بعد فیہم استعمال ہوا ہے، اور لبث ایک ایسا یعنی عربی زبان میں ایک ایسا جو ہے وہ ورب ہے جو ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لبث فی اور لبث جو ہے بغیر اس کے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ لبث الف سنۃ نہیں بولا بلکہ فیہم کا استعمال کیا ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے جب لبث کا استعمال ہوتا ہے اس میں فی استعمال نہیں ہوتا ہے، جب جگہ کا استعمال ہوتا ہے تب اس میں جو ہے وہ فی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم گزشتہ کلاس میں جان چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ۔ تو یہ سارے کے سارے ظرف مکان تھے، جبکہ ظرف زمان کے لیے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا۔ تو یہ جو لبث بغیر فی کے استعمال ہوا ہے وہ زمانے کے لیے، جبکہ نوح علیہ السلام کی اس آیت میں وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ زمانہ بھی ہے اور فی بھی آ رہا ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ نکتہ ضرور ہے۔ اس ضمن میں ہم 3 باتیں کی تھیں کہ عربی زبان میں لفظ عام اور لفظ سنت ان میں کیا فرق ہے۔ پہلی رائے یہ بیان کی گئی تھی کہ سنہ اور عام مترادف ہے، جو معنی سنت ان کا ہے وہی معنی عام ان کا ہے۔ سنت 12 مہینے پہ بولا جاتا ہے اور عام بھی 12 مہینوں پہ بولا جاتا ہے۔ گویا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 ایئر 950 سال رہے، یعنی 1000 سال رہے سوائے 50 سال کے، یعنی ٹوٹل 950 سال بن گئے۔ اور یہ فرق الگ الگ اس کے لیے کیا گیا کہ پہلے 950 سال جو ہے وہ طوفان سے پہلے کے ہیں اور 50 سال بعد کے ہیں، ایک رائے یہ۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لفظ سنتن ان دنوں پہ بولا جاتا ہے جو مشکلات کے اندر گزرنے والا زمانہ ہو، اس کے لیے لفظ سنتن بولا جاتا ہے، اور جو خوشحالی کے دن گزرتے ہوں اس کے اندر عامن بولا جاتا ہے۔ اور اس کے دلیل یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اس خواب کو بنایا جاتا ہے قال تزرعون 7 سنین دأبا، اور جس وقت 7 سال گزرے تو اس کے بعد فرمایا ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس، پھر 7 سالوں کے بعد وہ ایک عام آئے گا جس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کریں گے، یہ کریں گے۔ تو عامن آسانی پہ اور سنتن تنگی پہ بولا گیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 950 سال جو ہے وہ تنگی کے تھے اور 50 سال ان کے آسانی کے تھے طوفان کے بعد کے، اس لیے بولا گیا۔ تیسری رائے یہ بولا گیا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لبث فیہم بولا ہے نا، فیہم، اس فیہم کا تعلق اس قوم سے ہے، قوم نوح سے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ،
جس سے یہ ہے کہ عربی میں لفظ سنتن کی جو فگر ہے، جو اس کی لمٹ ہے، وہ 12 مہینے ہے، وہ 6 مہینے ہے، وہ 3 مہینے ہے، وہ 8 مہینے ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ اور اس کے دلائل میں کتنی جگہوں پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ اپنے وہ غار کے اندر 300 اور 900 سال جو ہے وہ رہے۔ اب وہاں فرمایا 300 سنین وازدادوا 9، 300 اور 9 سال اصحاب کہف والے لوگ اپنی غار میں رہے، اور اگلی آیت میں فوراً فرما دیا قل اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ گویا کہ وہ جو 309 پیچھے کی فگر ہے وہ فکس نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں دی گئی جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ سنتن یہ ہر ایک قوم کا اپنا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بھی جو اسلامی سال ہے 12 مہینوں کا، اس میں محرم، صفر، ربیع الاول یہ دن ہے، اور دوسرا جو ایک میلادی ہے، شمسی ہے، جنوری، فروری، مارچ، ان کے دنوں میں فرق ہے 10 دن کا۔ اسلامی سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، اور جو کہ قمری ہے اور جو شمسی ہے وہ 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر قوم کے مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل چائنا کا اپنا سال مختلف ہے، اور ایسے ہی وہ جیسے پنجابی کے وہ مانگ، پون اور پھگن اور یہ کچھ مہینے ہوتے ہیں، وہ ان کے اپنے دن الگ ہیں۔ تو لبث فیہم الف سنۃ، سنہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اور عام جو ہے وہ فکس ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پہ فکس کی بات ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام کا لفظ بولا ہے، عام، فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ تو جب کسی کلام کو فکس کرنا ہوتا ہے تو لفظ عام بول دیا جاتا ہے، اور جب کسی کلام کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی یعنی کچھ ٹائم کا کچھ اوپر نیچے رکھنا ہو تو اس کے لیے لفظ سنتن بولا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے 950 اور پھر 50 الگ دو بولے ہیں، تو جو 950 ہے وہ فکس نہیں ہے، وہ اس قوم کے اعتبار سے ہے جو آج کل کے اعتبار سے 12 مہینے کے جو دن ہیں وہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور اس سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں ہم نے گزشتہ اپنی کلاسز میں جان چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے وہ چل رہے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، اور تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام ایک کشتی بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، لفظ فلک بولا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بولا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح علیہ السلام کے اس کشتی کو بنانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ یہ جو کشتی بنانی ہے، اب ہمارے ہاں کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کشتی ہی بول رہے ہیں، پانی میں چلنے والی۔ حالانکہ وہ ایسی نہیں تھی، وہ لازمی نہیں ہے کہ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک خواب سا آ جاتا ہے کہ کشتی کا معنی لکڑی سے بنی ہوئی کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں لوگ بیٹھے ہوں گے، نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بِأَعْيُنِنَا کا لفظ آ جائے کہ ہماری نگرانی میں، اور یہاں لفظ جمع بولا گیا بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی سے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہاں پہ جو بِأَعْيُنِنَا اور وَوَحْيِنَا کا جو الفاظ بولے گئے ہیں یہ بہت اہم ہے کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے ساتھ اس کو بنائیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کا ڈیزائن آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی آئے، اور پھر اللہ اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ بِأَعْيُنِنَا، یاد رکھیں کہ جمع کا صیغہ بولنا وہاں ہوتا ہے جہاں کسی کلام کے اندر فخر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہی الفاظ، سیم بِأَعْيُنِنَا کے الفاظ موسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا ہوئے اور اس کو دریا میں ڈالا گیا، فرعون کے پاس پہنچ گئے، تو فرعون کے پاس وہاں پہنچنے کے بعد
جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں، تو فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، عَلَىٰ عَيْنِي، تو یہاں جو ہے عینی کے اندر مفرد کی ضمیر ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جمع کے الفاظ بولے ہیں بِأَعْيُنِنَا فَوَحْيِنَا، اس طرح کر کے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگرانی میں کوئی چیز ہوئی ہو تو وہ سمپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام کشتیوں کی طرح کوئی کشتی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وہ کام کروایا، اور نوح علیہ السلام کے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری نگرانی موجود تھی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ والی کشتی جو ہے کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ ایسی کوئی پانی کے اندر اتنی بڑی چیز تھی کہ آج تک انسان جتنا مرضی ترقی کر لے نوح علیہ السلام کی اس کشتی کی طرح کی کشتی نہیں بنا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ وحی سے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کر رہی تھی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ڈائریکٹ آ رہی ہو، جس کو یعنی ہدایات باقاعدہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہو، یہ چیز یہاں لگائیں، یہ ایسے کریں، یہ ایسے کریں، اور پھر وہ کس مواد سے بنائی گئی، کیا وہ لکڑی سے بنائی گئی؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ سورۃ قمر کی جو آیت ہے الواح و دسر، الواح و دسر جو الفاظ بولے گئے ہیں، یہ جو کشتی ہے اس کا جو مواد تھا، یہ الواح کا معنی لوحۃ، سورۃ قمر کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، یہ مشہور بات یہ ہے کہ الواح جو ہے اس کا معنی لکڑی کے پھٹے اور جو کیل اس میں لگے ہوئے، دسر سے مراد، حالانکہ الواح عربی میں اور بھی کی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی ہم نے اس میں سب کچھ لکھ دیا تھا۔ وہ الواح کی جو جمع ہے لوحت ان کی، کیا اس پہ بولا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کلاس روم میں جو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے جس کے اوپر لکھتے ہیں، عربی میں اس کو بھی لوحہ بولتے ہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی انسان کسی لیب میں جاتا ہے، کسی بڑی لیب، کمپیوٹر لیب میں، جہاں پہ یہاں سکرین لگی ہوئی ہے، وہاں لگی ہوئی ہے، سامنے لگی ہوئی ہے، بڑی بڑی سکرینیں لگی ہیں، تو انہیں بھی عربی میں لوحات بولا جاتا ہے۔ یہ جو ہم روڈ پہ چلتے ہیں اور ہمیں سمت دینے کے لیے جو اس میں روڈ کے اوپر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، عربی میں اس کو بھی لوحہ بولتے ہیں۔ اس لیے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ سے یہ معنی لینا کہ وہ لازمی لکڑیاں ہی تھی جس سے کشتی بنائی گئی تھی۔ واللہ عالم لوحتن سے معنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے، نوٹ کر لیجئے جو زمانہ گزرا ہے نا نوح علیہ السلام تک، گویا کہ وہ اس دنیا کا ایک اور دور تھا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نوح علیہ السلام کے طوفان پہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے دنیا پھر شروع ہوتی ہے نوح علیہ السلام سے۔ تو جو نوح علیہ السلام کا دور آتا ہے جس میں طوفان آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا ترقی یافتہ دور ہو کہ ایسی کشتی بنائی گئی ہو جس کے اندر اس دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی اور ایسی کوئی چیزیں استعمال ہوئی ہوں کہ جس کے بارے میں جب قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہو رہا تھا تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیزیں سمجھ آ سکتی تھی اس لحاظ سے معنی کر لیے گئے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے جو ہے وہ کتاب ہے اور اس میں معانی ہوتے رہیں گے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، کہ نوح علیہ السلام کو اور ہم نے ان کو جو ہے اٹھایا ایک الواح میں، تو اس سے مراد لازمی نہیں ہے کہ اس یعنی ہو بھی سکتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ اس سے ہم یہی معنی مراد لیں کہ اس سے جو ہے مراد یعنی کشتی کی ماہیت، وہ مواد جس سے بنائی گئی تھی وہ لکڑی ہے، یہ اس چیز کی دلیل نہیں بنتی ہے۔ دوسرا ہمیں اس بات میں یہ بھی سمجھایا گیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی یہ جو کشتی تھی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی،
بلکہ یہ بہت بڑی کشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کشتی میں اٹھانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے تو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین۔ اب ذرا اس آیت پہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، کہ جب تنور ابھر آیا اور ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے کہا کہ اس کشتی میں بٹھا لیجئے، احمل یعنی سوار کیجئے، فیہا من کل زوجین، ہر جوڑے سے اثنین دو۔ اکثر عربی میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو اثنین ہے یہ زائد ہے، تاکید ہے، چونکہ زوجین کا معنی بھی تو جوڑا ہے، زوجین جو ہے یہ زوج اور زوج مل کے زوجین بنتے ہیں تو جوڑا، اثنین آگے جو ہے وہ زائد ہے، گویا کہ معنی بن گیا من کل زوجین اثنین، تو گویا کہ اثنین اور زوجین سیم معنی میں ہے، یعنی ہر جوڑے کو اس میں سوار کر لیجئے۔ لیکن واللہ عالم یہ قرآن مجید میں کوئی چیز زائد نہیں ہے، اس کا اضافی ہونے میں کوئی نہ کوئی معنی ضرور ایکسٹرا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا یہ معنی کریں کہ زوج جو عربی میں ہے یہ جو زوج ہوتا ہے اور جمع پھر زوج، تو یہ بن جاتا ہے زوج جمع زوج، یہ بن جاتا ہے اگر بنائیں، یہ جو زوجین میں سے ہر ایک زوج ہے، پہلا زوج جو ہے اور اسی طرح دوسرا جو ہے وہ زوج، کیا ایسا معنی نہیں بن سکتا کہ گویا کہ آیت کا معنی کچھ اس طرح کر کے ہو کہ ہر ایک جو زوجین ہے، ہر ایک جو جوڑا ہے، یعنی کسی کا نر اور مادہ، ہر ایک کا جو زوج ہے اس میں سے دو لے لیجئے۔ اب دو یا تو ہو سکتا ہے کہ یہی زوجین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زوج یہ بھی دو اور زوج یہ بھی دو، یعنی دونوں میں سے جو ہیں اثنین اثنین لے لیجئے، ہر چیز کے دو جوڑے گویا کے سوار کر لیجئے۔ یہ ایک معنی بھی کیا گیا ہے کہ من کل زوجین اثنین، ہر جوڑے میں سے دو جوڑے کو لے لیجئے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ معنی بھی کیا گیا ہے واللہ عالم کہ ہر میں سے جو ہے وہ جوڑے میں سے صرف دو لینے ہیں، زیادہ نہیں لینے، یعنی اگر مثال کے طور پہ ایک نسل ہے جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس میں سے صرف ایک دو کو اٹھا لیجئے بس، یعنی اس اثنین کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی ہو سکتا ہے کہ ہر جوڑے میں سے دو کو، مرد کو بھی دو یعنی کسی نسل کا اور اس نسل کے عورت کو بھی دو، تو ہر نسل کے دو جوڑے اٹھا لی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی کہ یہ ہو کہ صرف دو اٹھائیے، اثنین کی تاکید اس لیے آئی ہے تاکہ تین یا چار نہ اٹھا لیجئے، یعنی یہ اس کے دو معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس کشتی میں مخلوقات کے جوڑے جو ہے وہ بٹھائے گئے ہوں، ظاہر ہے کہ وہ کوئی چھوٹی عام سی کوئی کشتی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے کہ آج کل ہمیں گوگل پہ سرچ کرنے میں یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی لکھ دو تو چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس کشتی کے چلنے کے بارے میں جو الفاظ بولے ہیں، اور وہ یہ بولے ہیں وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ وہ کشتی جن پانی کی لہروں میں چل رہی تھی، ایسی لہریں تھیں جیسے کہ پہاڑ ہوتے ہیں، تو پہاڑوں جیسی لہروں کے اندر کشتی بھی اتنی ہی بڑی ہوگی کہ جو بہت بڑی چیز ہوگی۔ اور قرآن مجید میں یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں اس کشتی کا بارے میں جو لفظ آئے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، فلک 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 کے الفاظ آئے ہیں، اگر ہم قرآن مجید سے اس کو نکالتے ہیں تو 23 دفعہ 23 ٹائم لفظ فلک استعمال ہوا ہے پورے قرآن مجید، یعنی نوح علیہ السلام کے واقعے میں نہیں، ٹوٹل۔ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کچھ عام آیات بھی ہیں جن کا نوح علیہ السلام کے واقعے سے تعلق نہیں ہے۔ صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ 23 ٹائم لفظ فلک آیا ہے اور 3 دفعہ لفظ سفینہ آیا ہے، جس میں سے ایک نوح علیہ السلام کے لیے اور باقی 2 دفعہ جو ہے نوح علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ وہ سورۃ کہف میں وہ ایک کشتی والے تھے، وَأَصْحَابُ السَّفِینَہ، یعنی کانت سفینۃ
اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ الگ ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں صرف ایک دفعہ لفظ سفینہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمیشہ جو ہے وہ فلک استعمال ہوا ہے۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں فرمایا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ۔ فلک اور سفینہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، چھوٹی چیز جو دریا کے اوپر چلتی ہے اس کو سفینہ بولا جاتا ہے، اور فلک ایک بہت بڑی چیز کو بولا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو یقیناً آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ جو آسمانی سیارے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ آسمان کے اندر سیارے گھوم رہے ہیں، ستارے، عربی میں ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ فلک اور افلاک۔ تو وہ جو کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون جیسے قرآن مجید میں بولا گیا ہے، تو اس کشتی پہ جو لفظ فلک بولا گیا ہے اس سے مراد یعنی یہ لفظ اس لیے بیان کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے سمپل ایک چھوٹی سی کشتی ہے اور وہ بنا دی گئی، بلکہ لفظ فلک جب بولا گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلک ایک بہت بڑی چیز تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی، ہم قرآن مجید کی آیات کو سمجھ رہے ہیں تو اس لیے ان باتوں کو قرآن مجید کی آیات سے دلیل لیتے ہوئے اصل میں ہمارا مقصد ہے قرآن مجید کی آیات کا سمجھنا۔ اس سے ہمیں ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کشتی تھی، یہ اس کے بہت سارے آپس میں اس کی منزلیں تھیں، بہت ساری منزلیں تھیں۔ اگر آپ لوگ قرآن مجید کی آیات کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ۔ عَلَى، لفظ عَلَى جو ہے یہ ہوتا ہے اوپر کے، فوقیت کا معنی دینے کے لیے، الگ۔ جبکہ دوسروں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پیچھے ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اسْرَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ۔ فَاسْلُكْ فِيهَا یعنی جب ہر چیز کا جوڑے کا استعمال بولا گیا تو فیہا کا لفظ بولا گیا، اور جب نوح علیہ السلام کا اور انسانوں کا بولا گیا تو وہاں پہ علا کا بولا گیا۔ دیکھیں، یہاں بھی فلک ہے اور یہاں پر بھی فلک ہے، یہاں پہ علا آ رہا ہے اور یہاں پہ فی آ رہا ہے، تو یہاں پہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ کا لفظ بولا، جبکہ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، یہ نہیں فرمایا فِي الْفُلْكِ، اِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ فِي الْفُلْكِ، یعنی استوا کے ساتھ علا، اور جب استوا اور علا ہوتا ہے استوا علا، تو یہاں مطلب پتہ چلتا ہے کہ اس کشتی میں جو انسانوں کو سوار کیا گیا وہ اوپر کی منزل میں تھے، اور جو باقی مخلوقات کے جوڑے رکھے گئے وہ نیچے کے جو ہے طبقات میں تھے، جہاں پہ جو ہے وہ جوڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ قرآن مجید کی آیات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہاں پہ ایک اور بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ عموماً مشہور روایت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جب اس کشتی میں سوار ہو گئے تو پانی میں جب کشتی چلنے لگی تو ان کا بیٹا جو ہے وہ کھڑا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو اس نے کہا کہ کافروں کے ساتھ نہ ہو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، تو بیٹے نے کہا کہ میں تو پہاڑے پہ چڑھ جاؤں گا، تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا عاصم اليوم۔ وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا، ذرا غور کیجئے گا، میں اس پہ آیت پہ آتا ہوں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوٹ کریں اس کا معنی، معزل کا معنی ہوتا ہے الگ، علیحدہ ہونا۔ اب یہ کانا کی ضمیر کی در ہے، آیا نوح کی طرف ہے یا ابن کی طرف ہے؟ ویسے چونکہ ایک عام قانون یہ ہے کہ عموماً جو ہے ضمیر کو قریب کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ بیٹا الگ تھا، جبکہ واللہ عالم جو کلام کا سیاق و سباق ہے ذرا اس پہ غور کیجئے، جب کلام کا خطاب کہیں اور ہوتا ہے تو ضمیر کبھی اس طرح بھی لوٹائی جا سکتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے آواز لگائی
وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور نوح علیہ السلام ایک معزل میں تھے، یعنی کانا کی ضمیر کا مرجع ابن نہیں بلکہ کانا کی ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام کو بنایا جائے، تو اس سے کیا معنی با کہ نوح علیہ السلام ایک حفاظت کی جگہ میں تھے، کشتی جس کا مراد ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو بلایا، یعنی بیٹا معزل میں نہیں بلکہ معزل میں نوح علیہ السلام تھے۔ یہ ضمیر کا مرجع بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی بتانا مقصد ہو کہ نوح علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہ موجود تھے اس کشتی میں جو ان کے لیے ایک سیپریٹ بڑا مقام تھا، گویا کہ وہ اس کشتی کو یعنی اس چیز کو، وہ جو بہت بڑا فلک تھا جس کو چلانے والے ایک ربان جیسے کہتے ہیں، جس کے وہ اس کشتی والے چلانے والے کو ملح جیسے کہا جاتا ہے، وہ اصیت میں تھے اور اپنی اس الگ جگہ میں تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو بلایا تھا۔ اب بلایا کیسے ہوگا واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا ترقی یافتہ دور ہو جس دور میں، کیونکہ نوح علیہ السلام پہ آ کے دنیا ختم ہوتی ہے اور پھر دوبارہ نئی دنیا شروع ہوتی ہے ان کے بعد، جب یہ طوفان آتا ہے، اور طوفان کے بعد ساری کی ساری زمین جو ہے اثر نو دوبارہ سے جو ہے اس پہ آبادی ہوتی ہے۔ تو اس طوفان نوح سے پہلے کی جو دنیا تھی، لازمی نہیں ہے کہ وہ جیسے آج کل ہمارے سامنے کارٹون سے بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہی یعنی اس طرح کے تھے اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت ترقی یافتہ دور ہو چکا تھا۔ 10 قرون جو پہلے گزرے ہیں، اور جو ان کی عمریں تھی، جیسے آدم علیہ السلام کی 1000 سال عمر ہے، اس وقت ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، میں اور آپ، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک کا جب دور شمار کرتے ہیں تو ہم ہجری میں کرتے ہیں۔ اس وقت 1443-44 ہجری میں جو جا رہے ہیں، یہ 1400 سال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر تو ایک آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ اب اگر 10 نسلیں بنائی جائیں تو بڑا لمبا عرصہ ہے۔ ہو سکتا ہے نوح علیہ السلام سے پہلے کے اس زمانے میں دنیا بہت بڑی ترقی پہ پہنچی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طوفان آتا ہے اس میں سارا کا سارا برابر کر دیا گیا اور دنیا ایک نئے سرے سے شروع ہوئی ہو۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یعنی وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ کا معنی کہ ان کے بیٹے الگ تھے یا وہ الگ تھے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ واللہ عالم، اکثر مفسرین بیٹا ہی کا معنی کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف بھی لوٹے تو اس میں بھی جو ہے وہ معنی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے، دیکھیں قرآن مجید کی آیات ایسی ہیں، واللہ عالم ان کے اندر ایسے عجائب اور غرائب ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو اگر آپ غور کرنا شروع کر دیں تو ان کے اندر ایسے پوائنٹ نکلتے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار فرمایا ہے نا کہ قرآن مجید میں غور اور فکر کرو، غور اور فکر اور تدبر کرو، تو جب غور اور فکر اور تدبر کرتے ہیں تو بہت ہی عجیب سی چیزیں نکلتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے ہیں تو قوم کے لوگ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ الفاظ یہ بولیے، ذرا اب میں آیت سامنے کر دوں تو دونوں آیتوں کا تھوڑا سا فرق پتہ چل جائے گا کہ دونوں آیتوں میں الفاظ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ۔ اصل میں ہمیں ہر لفظ کا غور کرنا ہوتا ہے، تو لفظ علیہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ فلک کشتی بنا رہے تھے، اور جب کبھی بھی مر علیہ، علا کا لفظ لفظ علا جو آیا ہے بلا وجہ نہیں ہے، جبکہ مجرموں کے بارے میں سورۃ مطففین کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ۔ نوٹ کریں اس بات کو، ان الذین اجرموا، جو مجرم ہوتے ہیں جب وہ ان ایمان والوں سے ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، لفظ بِهِمْ جب ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں جو ہے وہ آنکھوں سے برے اشارے کیا کرتے تھے، تو یہاں لفظ مرو کا آگے جو ہے مرو جمع، اور آگے جو اس کو متعدی کیا گیا ہے یا آگے جو ہے اس کا صلہ جو بنایا گیا حرف جر با کے ساتھ بنایا گیا ہے،
یہ جو با ہے یہ آیا ہے یہاں پہ حرف صلہ بن کے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَضُونَ. جب نوح علیہ السلام کے واقعے میں جب قوم گزرتی ہے تو فرمایا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ یہاں پر جو ہے وہ لفظ علا استعمال ہو رہا ہے اور جبکہ با نہیں استعمال ہو رہا. علا اور با دونوں حرف جر ہی ہیں لیکن علا کے اندر ایک فوقیت ہوتی ہے. نوٹ کریں اس بات کو. بہت ساری جگہ ہیں قرآن مجید سے کہ ہم سب جگہوں سے علا کو دیکھیں علا کہاں پہ ہے کدھر ہے, لیکن واللہ عالم یاد رکھیں کہ مر بفلان اور مر علی فلان میں عربی میں فرق ہوتا ہے. فلاں کے اوپر سے گزرنا اور فلاں کے پاس سے گزرنا یہ ہے معنی دے رہا علا اور با. تو اس سے یہ پتہ یعنی ہم قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے یہ ایک بڑی عظیم کتاب ہے اور بہت باریک معنی دیتی ہے. اگر انسان اس کی گہرائی کو ناپنا شروع کر دے تو انسان کبھی بھی جو ہے گہرائی میں نہیں جا سکتا. قرآن مجید اتنا گہرا ہے. تو لفظ علا بول کے یہ بھی ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام جس جگہ پہ کشتی بنا رہے تھے وہ قوم کی جگہ سے نیچے جگہ تھی, اس لیے وہ اوپر سے گزرتے تھے. تو مرہ وَكُلَّمَا مَرَّ یعنی جیسے فرمایا وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, جب قوم کے سردار گزرتے تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم والوں کا گزرنا ون ٹائم نہیں تھا, بار بار تھا. کلما کا استعمال ہوا ہے بار بار, گویا کہ وہ جگہ ان کے قریب تھی لیکن وہ نیچے جگہ تھی. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نوح علیہ السلام کی جس جگہ میں تھے اس جگہ کے بارے میں ہم اگر قرآن مجید کا جائزہ لیں کہ نوح علیہ السلام دنیا کی کس جگہ میں تھے یا وہ کیسی جگہ تھی جہاں پر تھے, تو قرآن مجید سے ہمیں دو اشارے ملتے ہیں. ایک اشارہ یہ ہے سورۃ نوح کے اندر وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو, اس کے بدلے میں کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات کھول دے گا, تمہارے لیے لگاتار بارشیں آئیں گی. ہمیشہ معجزہ یا کسی انسان کو وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو اس کی دلچسپی کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ قوم ایک ایسے علاقے میں تھی جہاں پہ بڑی زراعت تھی, جہاں پہ زمین کے اوپر اگایا جاتا تھا, جہاں پانی کے فراوانی کے علاقے تھے, اور وہاں پہاڑوں کا بھی ایک بہت بڑا علاقہ تھا. کیونکہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اب پہاڑ کا ظاہر ہے کہ وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پہاڑ کی چیز موجود ہو. تو نوح علیہ السلام کا جس علاقے میں پائی جاتی ہے قوم, جہاں پہ پائی گئی, جہاں پہ یہ کشتی بنائی گئی, وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور ایک یعنی بہت بڑا ایک ترقی یافتہ علاقہ ہو سکتا ہے جہاں پہ جو ہے یہ کشتی جو ہے وہ بنائی گئی تھی. اس کے بعد کشتی بن گئی. اب وہ وقت آتا ہے جب طوفان آتا ہے. اب یہ طوفان کیسا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ طوفان کیسا ہے؟ عموماً اس میں قرآن مجید کی آیت جو سامنے پیش کی جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ, کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور پھٹ پڑے. اب تندور کا معنی کیا کیا گیا ہے؟ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, عرب کے دور میں تندور کیا تھا؟ جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں, اور اسی سے آگے تفسیر جو ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ تندور جو ہے جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو تب لوگوں کو اس میں سوار کرنا شروع کر دیجئے. یہ ایک معنی ضرور ہے, لیکن کیا تندور کا یعنی روٹیاں پکانے والا تندور؟ میں نے اس پوائنٹ کی طرف اپنی پچھلی کلاس میں بھی اشارہ کر دیا تھا کہ تندور کے پھٹنے سے کشتی پہ سوار ہونا اس کی کوئی مناسبت نہیں لگتی واللہ اعلم. دیکھیں جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح حدیث آ جائے
وہاں میں اور آپ اپنی طرف سے کچھ الفاظ نہیں بول سکتے، آمنا و صدقنا. لیکن جہاں پہ صرف آیات کو عربی زبان میں سمجھنا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اگر کوئی مرفوع روایت ایسی آ جائے جو ان کی مطلب اسرائیلیات سے نہ ہو، تو وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے. لیکن قرآن مجید میں غور اور تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو واللہ عالم، تندور ایک ایسی چیز جس کو پھٹنا ہو، جس کو جو ہے وہ آگ چل کے نکلنا ہو، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فارت تنور کا معنی یہ ہے کہ جب کشتی بن جائے، اور تندور جو ہے اس سے مراد کشتی کا تندور ہے. اور کشتی کا تندور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کشتی میں ایک مشینری لگائی گئی تھی، ایک ایسی بڑی مشین تھی، ایک جیسے آج کل جو ہمارے انجن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ بھی اندر ایک تندور کی طرح جل رہے ہوتے ہیں. گویا کہ جب کشتی تیار ہو جائے اور کشتی کا انجن چل پڑے تو ان لوگوں کو سوار کر لیجیے. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ تندور سے پانی نکلنا اور لوگوں کے اس تندور کی کوئی مناسبت نہیں ہے. ہاں اس میں ایک رائے اور بھی موجود ہے، لیکن اس رائے کو میں اس بات کے ساتھ جوڑتا ہوں تو پھر سمجھ آ جائے یہ تندور کے لفظ کو سمجھانے کے لیے، کہ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ لفظ تندور اصل میں اس نہر کا نام تھا جو اس علاقے میں پائی جاتی تھی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ کشتی کو بنائیں، اور جب یہ نہر جو تنور ہے یہ جب اچھل پڑے تو سمجھ لیجیے اب ٹائم آ گیا ہے، اب اس نہر میں جو ہے وہ کشتی آ جائے گی، کشتی ڈوبنا شروع ہو جائے گی. تو لوگوں کو سوار کرے، اب جوڑوں کو اس میں جو جوڑے ہیں ان کو بٹھائیں، اور اللہ کا حکم آ رہا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور. اب ہم دنیا کے نقشے پہ اگر دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ ایک نئی چیز ہے، نقشے جو دنیا کے جو بنائے گئے ہیں، نام بنائے گئے ہیں، لیکن ایک رائے میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ چیز یہ فائنل ہے. ایک رائے جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اگر آپ لوگ ایک جگہ کو جانتے ہوں، اس وقت جارڈن کے اندر، اردن کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیم بنایا گیا ہے، اور اس ڈیم کا نام ہے تنور. اسکرین پہ میں دکھا دیتا ہوں. یہ جو ڈیم ہے اس کا معنی ہے تنور ڈیم. یہ اگر آپ اس کو نقشے میں دیکھتے ہیں تو ایک طرف عراق ہے، ایک طرف جو ہے ایجپٹ مصر ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جارڈن ہے، اور جارڈن کے ساتھ جو ہے اس سائڈ پہ جہاں اسرائیل لگتا ہے ایک ایسی جگہ آتی ہے جس جگہ کو جب قریب سے قریب دیکھیں تو وہ پہاڑی علاقہ بھی ہے، پہاڑ بھی موجود ہیں بڑے بڑے، اور یہاں پہ ایک جگہ پائی جاتی ہے جس کو نام ہے سد تنور. سد تنور جو ہے پایا جاتا ہے کہ شاید واللہ عالم ایک رائے ہے. اور اگر آپ اس کے لائیو کچھ تصویریں بھی دیکھنا چاہیں تو یہ اس کی تصویریں جو ہے وہ گوگل پہ بھی مطلب دیکھی جا سکتی ہیں. یہ اگرچہ ڈیم بعد میں، یہ تو 90 کی دہائی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا یہ نام اور یہ جگہ کا پانی ہونا، اصل میں جب ہم نوح علیہ السلام کا کس جگہ پہ بھیجے گئے اور کہاں انہیں جو ہے وہ کشتی جا کے ٹھہری، یعنی طوفان کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کے اینڈ ہوا، تو اس اینڈ کا اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ اینڈ اس کا کہاں ہوتا ہے، تو ذرا یہ دیکھیے گا کہ جس میں اکثر رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو اس کا اینڈ ہوتا ہے طوفان کا، یہاں سے چلتا ہے تو اوپر ترکی کے اندر اس جگہ پہ آ کے، ترکی کے اس جگہ پہ جا کے ایک جگہ آتی ہے جس کو آج کل کے دور میں جو ہے جودی پہاڑ کہتے ہیں، کودی اس نام سے ہے. اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ اس جگہ پہ ہے. یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں جودی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اگر اس کو چھوٹا کیا جائے تو تھوڑی سی جگہ دیکھیے گا، یہ ہے وہ جگہ. اب ذرا یہ دیکھیے، یہاں ہے وہ جگہ اور یہاں ہے نیچے وہ جگہ جہاں پہ تنور ہے، اور یہاں ہے وہ جگہ جہاں پہ جودی پہاڑ ہے. واللہ عالم ایک رائے یہ موجود ہے کہ وفارت تنور سے مطلب، میں لفظ تنور کی بات کروں، فارت تنور کا مطلب جو ہے وہ صرف اور صرف یہ موجودہ تندور کا پانی ابر آنا نہیں تھا،
بلکہ ایک نہر تندور تھی یعنی اس کا پانی چڑھنے لگ جائے. فارا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وفا یعنی فار کا مطلب پھٹنا، کسی چیز کا ابلنا. جب ہم کہتے ہیں نا دودھ ابل رہا ہے تو فار الحلیب یعنی دودھ کا ابلنا، پانی کا ابلنا، تو یا پانی کا جوش مارنا جس کو ہم کہہ لیں، یہ زیادہ معنی قریب ہوگا. تو جب پانی جوش مارنے لگ گیا تو اب اس کشتی میں سوار کر لیجئے. تو یہ جو طوفان تھا ایک بہت بڑا طوفان تھا. اچھا، اس طوفان کے بارے میں جو پانی کا طوفان ہے، نہ ہی اس طرح کا کوئی طوفان آئے گا اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی آیا. اور یہ اتنا بڑا طوفان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے ہم نے پانی کے کھول دیے، پانی کے دروازے کھول دیے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، پس پانی آپس میں مل گیا. عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ایک حکم پہ، ایک امر پہ جس کا اندازہ لگا لیا گیا تھا. گویا کہ معنی یہ بنتا ہے کہ آسمان کا پانی اوپر سے نیچے آیا اور نیچے کا پانی اوپر کو گیا، اور یہ آسمان کا اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا، یوں مل گیا آپس میں. تو یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہے یہ پانی سے بھر گیا. کہ یہ جو ہمارے سامنے اس وقت ناسا کی طرف سے، سائنس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ سورج بہت بڑا ہے اور زمین ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو حقیقت ایسے نہیں ہے. کائنات کا مرکز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیشہ فرمایا ہے السماوات والارض، السماوات والارض، السماوات والارض. زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، یہ کائنات کا مرکز ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ کائنات کی زمین تو اتنی چھوٹی سی ہے اور سورج اتنا بڑا ہے، اتنا اربوں کھربوں گنا بڑا ہے، اور یہ زمین جو اتنی چھوٹی سی ہے اور یہ اس پہ یوں چکر لگا رہی ہے، تو واللہ علم جو قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے. زمین ایک بہت بڑی چیز ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ؟ کیا انسانوں کو جنت کی طرف جو ہے وہ دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. جس کی چوڑائی، جنت کی چوڑائی زمین کے اور آسمان کے برابر ہے. اور اس کا یہ معنی لینا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا ہے، نہیں. تو زمین تو اتنی سی چوڑی ہے اور آسمان اتنا ہے جو ایسے آج کل ہمیں دکھایا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یا یہ صحیح نہیں یا وہ صحیح نہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے پوائنٹ ہیں جو اس کو ڈسکس کیے گئے تھے کہ یہ ہمیں جو بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ نظام شمسی، یہ سولر سسٹم ایسا ہے کہ زمین اتنی تیزی سے چل رہی. اچھا، زمین کی رفتار کتنی ہے سورج کے ارد گرد گھومنے کے لیے؟ ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر سورج کے ارد یوں گھوم رہی ہے. ابھی بھی آپ گوگل پہ اگر کر لیں، سرچ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کتنی سپیڈ سے زمین گھوم رہی ہے، تو 30 کلومیٹر پر سیکنڈ. اور اگر آپ اس کو گھنٹے کے حساب سے لگائیں تو 1000 کلومیٹر سے بھی اوپر بنتا ہے. یہ زمین کا وہ چکر ہے جو سورج کے ارد گرد یوں پورا کرتی ہے، اور ایک اس کا اپنا گول چکر ہے لٹو کی طرح گھومنا. اس کی سپیڈ دیکھی جائے تو وہ بھی تقریباً 16,000 یا 1600 اس کے قریب کوئی فگر ہے کہ وہ اتنی تیزی سے یوں بھی گھوم رہی ہے. تو زمین کا لٹو کی طرح گھومنا یہ دن اور رات پورے کر رہا ہے، اور سورج کے پورا گھوم کے آنا یہ 1 سال کو پورا کر رہا ہے. واللہ علم ابھی یہ اس وقت تو ٹائم ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے. یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں اس چیز پہ آ گیا ہوں کہ یہ اگر سپیڈ ہو، اور آج کل ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ ہماری نشریات کہاں سے آ رہی ہیں؟ سیٹلائٹ سے آ رہی ہیں. سیٹلائٹ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ زمین سے اوپر ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ زمین کی کشش ختم ہو جاتی ہے،
اور وہاں پہ اس زمین کی کشش سے باہر ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہے، بلکہ جانتے بھی ہوں گے، کہ ایک جو ہے وہ پاک سیٹلائٹ ہے جو پاکستان کی سیٹلائٹ ہے۔ ہر ایک ملک نے اپنی اپنی سیٹلائٹ لگائی ہوئی ہے، اور اسی طرح یورپ کے اوپر امریکہ کی، اور ہر ایک ملک اپنی نشریات وہاں سے دے، ٹی وی کی نشریات وہاں سے چل رہی ہیں، انٹرنیٹ کا وہاں سے چل رہا ہے۔ یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے یقیناً ایسا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب ایک آپ مجھے بتائیے، میں اور آپ دونوں گاڑی ایک روڈ پہ چلاتے ہیں، آپ بھی ڈرائیور ہیں، میں بھی ڈرائیور ہوں، گاڑی بھی سیم ہو، سیم ماڈل کی ہو، سیم، دونوں نئی گاڑیاں لیتے ہیں، دونوں نئی گاڑیاں لیتے ہیں، ہم دونوں جو ہیں سیم نیو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اور روڈ ہمارے لیے دونوں کو صاف دے دیا جاتا ہے، اور ہم آپس میں ریس لگاتے ہیں۔ کیا میری اور آپ کی گاڑی 100% آگے سے اور پیچھے سے برابر رہے گی؟ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی تھوڑا سا آگے آپ ہو جائیں، تھوڑا سا آگے میں ہو جاؤں، کیونکہ یہ جو انسان کی دل کی دھڑکن ہے نا، یہ جس پہ آپ نے کلچ اور ریس کو اور ایکسیلیٹر کو دبانا ہے اور پیچھے کرنا ہے، یہ جو ایک انسان کی دھڑکن ہے، اس میں حس ہے، تو یہ آگے پیچھے ہونے کا امکان ہے۔ ہاں، اگر آپ دونوں گاڑیوں کو ایک رسہ باندھ لیں اور ایک دوسری گاڑی کے آگے سے کھینچ کے چلائیں تو دونوں برابر رہیں گی، اس لیے کہ رسہ برابر کھینچے جا رہا ہے۔ جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوں گے، جتنا مرضی آپ اپنا کروز لگا لیں، اس کو سپیڈ فکس کر لیں، پھر بھی اوپر نیچے ہونے کے چانس ہوں گے، لیکن اگر ان کو رسے سے باندھا ہو اور کھینچ رہے ہیں تو وہ دونوں سپیڈ برابر رہے گی۔ اب یہ جو زمین اتنی پاور سے اور اتنی سپیڈ سے سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، تو یہ جو سیٹلائٹ کھڑے ہوئے ہیں، کیا وہ زمین سے رسے سے باندھے ہوئے ہیں؟ نہیں جی، ان کا ایک اپنی جگہ ہے جہاں سیٹلائٹ کھڑی ہوئی ہے۔ تو بھائی کس چیز سے زمین کی یا تو یہ بتا دیں کہ زمین کی کشش کے اندر ہے، زمین نے اس کو اپنی کشش میں کیا ہوا ہے، اس کو کھینچا ہوا اپنے مقناطیس سے، اور وہ زمین کے ساتھ یوں گھوم رہے ہیں، یا سیٹلائٹ ساری اپنی جگہ پہ اسٹل کھڑی ہوئی ہے اور زمین سورج کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ تو کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ امریکہ کی سیٹلائٹ جو ہے وہ آ گئی ہو پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کی سیٹلائٹ امریکہ کے اوپر چلی گئی ہو؟ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یا پھر وہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں ہے، کچھ اس میں آپ کہیں گے کہ یار یہ مولوی کون سی بڑی باتیں کر رہا ہے، ہم نے سائنس ہمیں جو اتنی بڑی بڑی مشینری اور اتنی دور دور تک تحقیق ہو چکی ہے، اس تحقیق کے اندر بہت سے ویک پوائنٹ بھی ہیں، جائیں وہیں پہ انہی کی ویب سائٹوں پہ دیکھیں تو ان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو رد بھی کر رہے ہیں۔ جائیے صرف گوگل کے اوپر اتنا لکھ دیجئے فلیٹ زمین، یعنی فلیٹ ارتھ، زمین ارتھ یعنی زمین سیدھی ہے، گول نہیں ہے، اور پھر اس پہ اوپر دیکھ لیجئے کتنی ریسرچ موجود ہے، کتنے مقالہ جات اور تھیسز موجود ہیں، کہاں تک ریسرچ موجود ہے۔ واللہ عالم، جو ہمیں زمین کا پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیات، اس وقت میں وہ اس طرف نہیں ہوں، لیکن ایک سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہمیں قرآن مجید کی آیات سے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے، یہ جو زمین ہے اصل میں یہ ایک بالکل برابر ہے، اور اس کو بالکل برابر زمین میں آسمان جو ہے اوپر گنبد کی طرح ہے، گنبد کی طرح ہے، اور اس کے اندر چاند اور ستارے چھوٹے چھوٹے ہیں جو وہاں پہ یعنی کام کر رہے ہیں۔ گویا کہ زمین جو ہے وہ ایک بالکل ایک یوں سیدھی چیز ہے، اگر میں اس کو دائرے سے لگاؤں تو اس کا جو ہے وہ بالکل ایک سیدھا جو ہے وہ دائرہ ہے گول، یعنی جیسے ہمارے سامنے ایک پلیٹ ہوتی ہے، کھانا کھاتے ہیں ایک پلیٹ کے اندر، وہ گول ہو سکتی ہے لیکن اوپر سے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس اوپر سے جو برابر ہے، اس کے اوپر پھر آسمان جو ہے وہ بالکل اس طرح ہے، یعنی یہاں سے شروع ہو کر یوں اوپر گول ہے۔ اب اس کے جو یہ آسمان ہے جو اس کے اوپر یوں ہے، جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے جہاں پہ زمین کا اینڈ ہوتا ہے، یوں اوپر گول جو ہے یہ اس کا جو ہے وہ آسمان ہے، یوں، اور اس طرح کر کے پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان ہے۔ اب یہ جو آسمان ہے یہ عربی زبان میں آسمان، اس کے لیے لفظ سماؤن بولا جاتا ہے، تو تینوں کے ساتھ مل کے بن جاتا ہے سماؤن، اور یہ جو سماؤن ہے یعنی یہ جس کا معنی آسمان ہے،
اب اس میں سے اگر سین ہٹا دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ ماؤن. اور عربی میں ماؤن بولا جاتا ہے پانی کو. اور یہ نہیں کہ میں اس لفظ سے دلیل لے رہا ہوں، واللہ عالم ایسے تجربات یا قرآن مجید کی آیات کی یہ اشارات وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یسبحون کا معنی کیا ہے؟ اب ہم چونکہ معنی لیتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اگر ہم اس کو حقیقی تیرنا مراد لے رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ جو سیارے ہیں، یہ جو افلاک ہیں، یہ آسمان پہ تیر رہے ہیں. تو کیا اگر ہم اس سے اس کا وہ اصلی معنی لیں تیرنے کا، نہ یہ کہ اپنے سوچ لیں نہیں جی یہ تو مفہوم بیان کیا گیا، جیسے کشتیاں تیرتی ہیں ویسے وہ آسمان میں چل رہے ہیں تو اس سے تیرنا. تو جب اللہ تعالیٰ لفظ یسبحون بول رہا ہے تو اس کو اس طرح کے معنی کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کا معنی یہ لیا جائے کہ یہ جو آسمان ہے اس کے اندر یہ پانی ہے، اوپر آسمان کے نیچے یہ سارا یہ پانی ہے اور نیچے یہ زمین ہے، اور یہ جو سارے سیارے ہیں یہ کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، اور یہ اپنے جو ہے اس آسمان پہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں. اور اگر میں اس کو تھوڑا سا ایک عملی طور پہ دکھا دوں تو کیا ہم اس کے بارے میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آسمان جو ہے اس طرح کر کے ہو اور زمین کے اوپر یوں سورج اور چاند چل رہا ہے؟ تو واللہ عالم یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک آسمان، زمین ایک مسطح چیز ہے، آسمان اس کے برابر ہے. چونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی وجہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی بہ رہا تھا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین سے چشمے جاری کر دیے. تو کیا ہم اس کا معنی مفہوم کیا لیتے ہیں؟ آسمان سے زوردار بارشیں ہوئیں اور زمین سے زوردار پانی نکلا. کیا وہ ابواب، باب کی جمع، بماء منہمر، کیا یہ فتحنا پھر جمع کے ساتھ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے؟ کیا اس سے ہم صرف یہ معنی لیں کہ جی بارش زور کی آئی تھی، طوفان کی بارش آئی تھی؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ جو آسمان ہے، یہ جو آسمان ہے اس کے نیچے پانی ہے، سارا کا سارا پانی ہے، یہ سارا کا سارا پانی ہے، اور اس پانی سے جو ہے آسمان کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے گئے. اوپر سے بھی پانی، نیچے زمین سے بھی پانی، اور اوپر کا پانی اور نیچے کا پانی درمیان میں ایک جگہ پہ آ کے مل جاتا ہے، آپس میں آ کے مل جاتا ہے. زمین اور آسمان کا درمیان کا خلا پانی سے بھر جاتا ہے. تو آیت اپنے معنی میں آتی ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ الْتَقَى يَلْتَقِي، ملنا آپس میں، لقاء اور ملاقات اسی سے نکلی ہوئی ہے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی آپس میں آ کے مل جاتا ہے. کون سا؟ آسمان کا اور زمین کا. علی امر قد قدر، ایک اس معاملے پہ جس معاملے پہ رب کا جو ہے وہ حکم آتا ہے. تو کیا ہمیں بتانا میں چاہتا ہوں کہ وہ طوفان اتنا بڑا تھا کہ زمین اور آسمان کا خلا پانی سے بھر جاتا ہے. اب یہاں پہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی، جسے ہم کشتی کہتے ہیں، وہ کشتی صرف یہ لکڑی کے بنی ہوئی کشتی نہیں تھی، بلکہ وہ کشتی تھی جس کو آپ آج کل کے یہ کہہ لیں، اور بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ایک کمال کا معجزہ تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائی. اب یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ 7 آسمانوں کے اوپر معراج پہ چلا جانا، بہت بڑا معجزہ ہے. تو وہ پانی میں چلنے والی وہ جو سمبرین ہوتی ہے، میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی کوئی بڑی چیز تھی جو آیت للعالمین تھی، بہت بڑی چیز تھی. اس لیے آیات کو اصل میں پتہ ہے مسئلہ مین کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے
کہ ہمیں موجودہ سائنس اور موجودہ نیوز اور موجودہ خبریں جو ہے وہ پہلے ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر جب ہم قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ان اپنے خیالات کے اندر آ کے پھر آیات کا معنی دینا شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو پہلے خالی کرے، کچھ نہیں مجھے پتا، ہاں اللہ کے نبی کا فرمان، نبی صحابہ کی سمجھ وہ دلیل ہے، لیکن موجودہ ہم اس وقت اگر ہم ایک ناسا خبر دے دیتے ہیں نا وہ اپنی ویب سائٹ پہ، وہ بعد میں اگرچہ سائنس کے نظریات آتے ہیں اور بعد میں کتنے عرصے بعد ٹوٹ جاتے ہیں۔ ڈاروین کا نظریہ آیا کہ انسان بندر سے انسان بنا، بعد کے لوگوں نے اس کو توڑ دیا، ختم، فلاں فلاں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے نظریات ایسے ہیں جو بعد میں کچھ بدل جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کبھی نہیں بدلتا ہے، اس لیے انسان اس تمام نظریات سے خالی ہو کر جب آیات کو آ کے سمجھتا ہے تو تب یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، تب یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ہمارے دماغ میں موجودہ چیز، کشتیاں، یہ پنڈوبیاں، یہ سمبرین، یہ فلاں، تو ہم شاید معنی اسی طرف لانا چاہتے ہیں۔ وہ آیت ایک ایسی آیت تھی جس کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ وہ کشتی ایسی تھی جس کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنایا تھا، وہ ایک معجزہ چیز تھی، اور وہ ایسے پانی میں چلی جب زمین اور آسمان کے پانی کو آپس میں ملا دیا گیا، کائنات ختم ہو گئی اور ایک نئے سرے سے نسل انسانیت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو انسانیت نے ترقی کی تھی، کیا آج ہم نوح علیہ السلام کے بعد آج یہاں تک ہمیں 10 صدیاں یعنی 10 قرون گزر گئے؟ یہ شروع ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پیچھے نوح علیہ السلام قبل از مسیح کتنے تھے جی؟ وہ بھی کوئی 2000 کے قریب تھے، جو مورخین کا جو نظریات ہیں واللہ عالم۔ اب اگر اس ٹوٹل کو لے 4000 ہو گیا تو بھائی آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک نوح علیہ السلام تک تو 10 جو قرون تھے، 10 صدیاں، اور وہ صدیاں 100 سال کی صدی نہیں، بلکہ قرون کا مطلب ایک نسل، تو ایک کی عمر ہی 1000 سال ہوتی تھی، تو وہ تو کتنے 1000 سال ہو گیا۔ کیا آج ہم 1400 سال میں اتنی ترقی میں چلے گئے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں؟ کیا آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے دور تک ترقی نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے اس وقت بھی انسانیت کس ترقی پہ پہنچی ہو۔ پھر یہ طوفان آتا ہے اور پھر زیرو سے جو ہے وہ زمین کی آبادی دوبارہ سے شروع ہوتی ہے۔ اب ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا 950 سال کا عرصہ گزرا، طوفان آ گیا، اس طوفان کی کیفیت یہ تھی۔ اب آگے ہے جو آگے بات چلنی ہے، طوفان ختم کیسے ہوا، نوح علیہ السلام بعد میں کیسے رہے، اور نوح علیہ السلام کی اولاد کون سی تھی، اور آگے نسل کیسے چلی۔ آج ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔